کتاب مقدس پرانے عہدنامے کی چھٹی کتاب یاشوا کا پہلا باب۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یاشوا سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو بھی دیا ہے، بیابان اور اس لوبان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کے دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کہ اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹنے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ میں اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے بال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زادرہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نفس قبیلے سے یاشوا نے یہ کہا کہ اس بات کا جس کا حکم خداوند کے بندے موسیٰ نے تم کو دیا ہے یاد رکھنا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے، اور وہ یہ ملک تم کو دے گا۔ تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں، پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو، جب تک خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے، اور وہ اس ملک پر جسے خداوند تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں۔ بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے، اور اس کے مالک ہونا۔ اور انہوں نے یاشوا کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے، جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے۔ فقط اتنا ہو کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے۔ جو کوئی تیرے حکم کے مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تاکید کرے تیری بات نہ مانے وہ جان سے مارا جائے۔ تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ یاشوا دوسرا باب۔ تب نون کے بیٹے یاشوا نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا
اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یریحو کو دیکھو بھالو۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک کسبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے اور وہیں سوئے۔ اور یریحو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں۔ اور یریحو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لا، اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں۔ تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے، پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے، اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرا ہو گیا وہ مرد چل دیے، اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے۔ سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جان لوگے۔ لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھیں چھپا دیا تھا۔ اور یہ لوگ یردن کے راستے پر پایابوک تک ان کے پیچھے گئے، اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا۔ تب راحت چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے، اور تمہارا رعب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے، اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا، اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سیہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا کیا کیا کیا۔ یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے، اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے، اور مجھے کوئی سچا نشان دو کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے، اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے۔ ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہماری جان تمہاری جان کی کفیل ہوگی، بشرط یہ کہ تم ہمارے اس کام کا ذکر نہ کر دو، اور ایسا ہوگا کہ جب خداوند اس ملک کو ہمارے قبضے میں کر دے گا تو ہم تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے۔ تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستہ رسی سے نیچے اتار دیا، کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی، اور اس نے ان سے کہا کہ پہاڑ کو چل دو، تا نہ ہو کہ پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں، اور 3 دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئیں، اس کے بعد اپنا راستہ لینا۔ تب ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہم تو اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام رہیں گے۔ سو دیکھ جب ہم اس ملک میں آئیں تو سرخ رنگ کی سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی پر جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا، اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا۔ پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا، اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے، اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا، اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو۔ سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے۔ تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی، اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے۔
وہیں ٹھہرے رہے جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے، اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے، اور نون کے بیٹے یاشوا کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا، اور انہوں نے یاشوا سے کہا کہ یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک ہمارے قبضے میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے کھلے جا رہے ہیں۔ یاشوا تیسرا باب۔ تب یاشوا صبح سویرے اٹھا، اور وہ اور سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچ کر کے یردن پر آئے، اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے، اور 3 دن کے بعد منصبدار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے۔ اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا، جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اس سے اٹھائے ہوئے ہوں، تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کر کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ رہے، اس کے نزدیک نہ جانا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستے تم کو چلنا ہے، کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے۔ اور یاشوا نے لوگوں سے کہا، تم اپنے آپ کو مقدس کرو، کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ پھر یاشوا نے کاہنوں سے کہا کہ تم عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو۔ چنانچہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے، اور خداوند نے یاشوا سے کہا، آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائے یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا۔ اور یاشوا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو۔ اور یاشوا کہنے لگا کہ اس سے تم جان لوگو کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور وہی ضرور کنعانیوں اور ختیوں اور حویوں اور فرزیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور بیوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا۔ دیکھو، ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے، سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے 1 آدمی کے حساب سے 12 آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو۔ اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں گے جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا، اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا، اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے، اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے، تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادام کے پاس جو زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یریحو کے مقابل پار اترے۔ اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے، اور سب اسرائیلی خشک زمین پر ہو کر گزرے، یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی۔ یاشوا چوتھا باب۔ اور جب ساری قوم یردن کے پار ہو گئی تو خداوند نے یاشوا سے کہا کہ قبیلہ پیچھے 1 آدمی کے حساب سے 12 آدمی لوگوں میں سے چن لو،
اور ان کو حکم دو کہ تم یردن کے بیچ میں جہاں کاہنوں کے پاؤں جمے ہوئے تھے 12 پتھر لو اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکو گے رکھ دینا۔ تب یاشوا نے ان 12 آدمیوں کو جن کو اس نے بنی اسرائیل میں سے قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا بلایا، اور یاشوا نے ان سے کہا تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے آگے آگے یردن کے بیچ میں جاؤ، اور تم میں سے ہر شخص بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق ایک ایک پتھر اپنے اپنے کندھے پر اٹھا لے، تاکہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو، اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانے میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا مطلب کیا ہے، تو تم ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے 2 حصے ہو گیا تھا، کیونکہ جب وہ یردن پار آ رہا تھا تب یردن کا پانی 2 حصے ہو گیا۔ یوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے واسطے یادگار ٹھہرے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے یاشوا کے حکم کے مطابق کیا، اور جیسا خداوند نے یاشوا سے کہا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں سے 12 پتھر اٹھا لیے، اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے اور وہیں ان کو رکھ دیا۔ اور یاشوا نے یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں عہد کے صندوق کے اٹھانے والے کاہنوں نے پاؤں جمائے تھے 12 پتھر نصب کیے، چنانچہ وہ آج کے دن تک وہی ہیں، کیونکہ وہ کاہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے جب تک ان سب باتوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یاشوا کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی، جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خداوند نے یاشوا کو کیا تھا، اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے۔ اور ایسا ہوا جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو خداوند کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہوئے، اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے لوگ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہتھیار باندھے ہوئے بنی اسرائیل کے آگے پار گئے، یعنی قریب 40,000 آدمی لڑائی کے لیے تیار اور مسلح خداوند کے حضور پار ہو کر یریحو کے میدانوں میں پہنچے تاکہ جنگ کریں۔ اس دن خداوند نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یاشوا کو سرفراز کیا، اور جیسے وہ موسیٰ سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے۔ اور خداوند نے یاشوا سے کہا کہ ان کاہنوں کو جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم کر کہ وہ یردن میں سے نکل آئیں۔ چنانچہ یاشوا نے کاہنوں کو حکم دیا کہ یردن میں سے نکل آؤ، اور جب وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سے نکل آئے اور ان کے پاؤں کے تلوے خشکی پر آ ٹکے، تو یردن کا پانی پھر اپنی جگہ پر آ گیا اور پہلے کی طرح اپنے سب کناروں پر بہنے لگا، اور لوگ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یریحو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے۔ اور یاشوا نے ان 12 پتھروں کو جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا جلجال میں نصب کیا، اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانے میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے، تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا، جیسا خداوند تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے، تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں۔ یاشوا 5 باب۔ اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کے پار
مغرب کی طرف تھے، اور ان کنعانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا، جب تک ہم پار نہ آ گئے تو ان کے دل پگھل گئے، اور ان میں بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی۔ اس وقت خداوند نے یاشوا سے کہا کہ چکمک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے، اور یاشوا نے چکمک کی چھریاں بنائیں اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا۔ اور یاشوا نے جو ختنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے ان میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے۔ پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے، جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی۔ ان ہی میں سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ سو ان ہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ پر برپا کیا تھا یاشوا نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ نامختون تھے، اس لیے کہ راستے میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ پھر خداوند نے یاشوا سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یریحو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی۔ اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا، لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی۔ اور جب یشوع یریحو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور یاشوا نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یاشوا نے زمین پر سرنگو ہو کر سجدہ کیا، اور اس نے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یاشوا سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یاشوا نے ایسا ہی کیا۔ یاشوا 6 باب۔ اور یریحو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا۔ اور خداوند نے یاشوا سے کہا کہ دیکھ، میں نے یریحو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا، اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈھوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے چلیں، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکیں۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں، تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں،
اور نون کے بیٹے یاشوا نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ عہد کے صندوق کو اٹھاؤ، اور 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ اور انہوں نے لوگوں سے کہا، بڑھ کر شہر کو گھیر لو، اور جو آدمی مسلح ہیں وہ خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ اور جب یاشوا لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے، اور وہ نرسنگے پھونکتے گئے، اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے، اور دنبالہ صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور یاشوا نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا، اور نہ تمہاری آواز سنائی دے، اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے۔ جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا۔ سو اس نے خداوند کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار پھروایا۔ تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہیں رات کاٹی۔ اور یاشوا صبح سویرے اٹھا، اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھا لیا، اور وہ 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نرسنگے پھونکتے جاتے تھے، اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے۔ اور دنبالہ خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور دوسرے دن بھی وہ ایک بار شہر کے گرد گھوم کر خیمہ گاہ میں پھر آئے۔ انہوں نے 6 دن تک ایسا ہی کیا، اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کی پھوپ پھٹنے کے وقت اٹھے، اور اسی وقت شہر کے گرد 7 بار پھرے۔ 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے، اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہن نے نرسنگے پھونکے تو یاشوا نے لوگوں سے کہا، للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے۔ اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا۔ فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا۔ اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کے خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو۔ لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہیں، سو وہ خداوند کے خزانے میں داخل کیے جائیں۔ پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا، اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بیل، کیا بھیڑ، کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا۔ اور یاشوا نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس کسبی کے گھر جاؤ، اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ۔ تب وہ دونوں جو جوان جاسوس اندر گئے، اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے، اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا، اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کی برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانے میں داخل کیا۔ لیکن یاشوا نے راہب کسبی اور اس کے باپ کے گھرانے کو
اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت بچا لیا۔ اس کی بودوباش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے، کیونکہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو یاشفا نے یریحو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا رکھا تھا، اور یاشفا نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو کچھ اٹھ کر اس یریحو شہر کو پھر بنائے، جو شخص اٹھ کر اس یریحو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو۔ وہ اپنے پہلوٹھے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ سو خداوند یاشفا کے ساتھ تھا اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ یاشفا 7 باب۔ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا۔ سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور یاشفا نے یریحو سے ایئی کو جو بیت ایل کی مشرقی سمت میں بیت اون کے قریب واقع ہے کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو، اور ان لوگوں نے جا کر ایئی کا حال دریافت کیا، اور وہ یاشفا کے پاس لوٹے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور ایئی کو مار لیں۔ سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے، کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں۔ چنانچہ لوگوں میں سے 3,000 مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور ایئی کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے، اور ایئی کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے، اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا۔ سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے۔ تب یاشفا اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندے پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اور یاشفا نے کہا، ہائے اے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالے کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس قوم کو یردن کے اس پار کیوں لایا؟ کاش کہ ہم کنات کرتے اور یردن کے اس پار ہی بودوباش کرتے۔ اے مالک، اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں؟ کیونکہ کنعانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے۔ پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا؟ اور خداوند نے یاشفا سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اس سے ملا بھی لیا۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملعون ہو گئے۔ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو۔ اٹھ لوگوں کو پاک کر اور کہے کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو۔ سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلے کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے، اور جس قبیلے کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے۔ تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے، وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے۔
اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا۔ پس یاشوا نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا۔ پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا اور زارا کا خاندان پکڑا گیا۔ پھر وہ زارا کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا اور زبدی پکڑا گیا۔ پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا جو یہودا کے قبیلے کا تھا پکڑا گیا۔ تب یاشوا نے اکن سے کہا، اے میرے فرزند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر۔ اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے اور مجھ سے مت چھپا۔ اور اکن نے یاشوا کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ پس یاشوا نے قاصد بھیجے، وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے، اور ان کو ڈیرے میں سے نکال کر یاشوا اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا۔ تب یاشوا اور سب اسرائیلیوں نے زارا کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا اور وادی اکور میں ان کو لے گئے۔ اور یاشوا نے کہا کہ تم نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی اکور ہے۔ یاشوا 8 باب۔ اور خداوند نے یاشوا سے کہا، خوف نہ کھا اور نہ ہراساں ہو، جب جنگی مردوں کو ساتھ لے، سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ای پر چڑھائی کر۔ دیکھ میں نے ای کے بادشاہ اور اس کی رعیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقے کو تیرے قبضے میں کر دیا ہے، اور تو ای اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تو نے یریخو اور اس کے بادشاہ سے کیا، فقط وہاں کے مال غنیمت اور چوپایوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا۔ سو تو اس شہر کے لیے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے۔ پس یاشوا اور سب جنگی مرد ای پر چڑھائی کرنے کو اٹھے، اور یاشوا نے 30,000 مرد جو زبردست سورما تھے چن کر رات ہی کو ان کو روانہ کیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تم اس شہر کے مقابل شہر ہی کے پیچھے گھات میں بیٹھنا، شہر سے بہت دور نہ جانا، بلکہ تم سب تیار رہنا، اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل آئیں گے تو ہم ان کے سامنے سے بھاگیں گے، اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے نکلے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں۔ سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے، اور تم گھات میں سے اٹھ کر شہر پر قبضہ کر لینا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا اسے تمہارے قبضے میں کر دے گا۔ اور جب تم اس شہر کو لے لو تو اسے آگ لگا دینا، خداوند کے کہنے کے موافق کام کرنا۔ دیکھو میں نے تم کو حکم کر دیا۔ اور یاشوا نے ان کو روانہ کیا، اور وہ کمین گاہ میں گئے،
اور بیت ایل اور ای کے درمیان ای کے مغرب کی طرف جا بیٹھے، لیکن یاشوا اس رات کو لوگوں کے بیچ ٹکا رہا۔ اور یاشوا نے صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کی موجودات لی، اور وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے ای کی طرف چلا، اور سب جنگی مرد جو اس کے ساتھ تھے چلے اور نزدیک پہنچ کر شہر کے سامنے آئے اور ای کے شمال میں ڈیرے ڈالے، اور یاشوا اور ای کے بیچ ایک وادی تھی۔ تب اس نے کوئی 5000 مرد کو لے کر بیت ایل اور ای کے درمیان شہر کے مغرب کی طرف ان کو کمین گاہ میں بٹھایا۔ سو انہوں نے لوگوں کو یعنی ساری فوج کو جو شہر کے شمال میں تھی اور ان کو جو شہر کے مغربی طرف گھات میں تھے ٹھکانے پر کر دیا، اور یاشوا اسی رات اس وادی میں گیا۔ اور جب ای کے بادشاہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی کی اور سویرے اٹھے، اور شہر کے آدمی یعنی وہ اور اس کے سب لوگ نکل کر معین وقت پر لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے مقابل میدان کے سامنے آئے، اور اسے خبر نہ تھی کہ شہر کے پیچھے اس کی گھات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب یاشوا اور سب اسرائیلیوں نے ایسا دکھایا کہ گویا انہوں نے ان سے شکست کھائی، اور بیابان کے راستے ہو کر بھاگے، اور جتنے لوگ شہر میں تھے وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے بلائے گئے، اور انہوں نے یاشوا کا پیچھا کیا اور شہر سے نکلے چلے گئے۔ اور ای اور بیت ایل میں کوئی مرد باقی نہ رہا جو اسرائیلیوں کے پیچھے نہ گیا ہو، اور انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ کر اسرائیلیوں کا پیچھا کیا۔ تب خداوند نے یاشوا سے کہا کہ جو برچھا تیرے ہاتھ میں ہے اسے ای کی طرف بڑھا دے، کیونکہ میں اسے تیرے قبضے میں کر دوں گا۔ اور یاشوا نے اس برچھے کو جو اس کے ہاتھ میں تھا شہر کی طرف بڑھایا۔ تب اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی جو گھات میں تھے اپنی جگہ سے نکلے اور دوڑ کر شہر میں داخل ہوئے اور اسے سر کر لیا، اور جلد شہر میں آگ لگا دی۔ اور جب ای کے لوگوں نے پیچھے مڑ کر نظر کی تو کیا دیکھا کہ شہر کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ان کا بس نہ چلا کہ وہ ادھر یا ادھر بھاگیں، اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگتے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر الٹ پڑے۔ اور جب یاشوا اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھواں اٹھ رہا ہے، تو انہوں نے پلٹ کر ای کے لوگوں کو قتل کیا، اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلے کو شہر سے نکلے۔ سو وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے پڑ گئے، اور انہوں نے ان کو مارا یہاں تک کہ کسی کو نہ باقی چھوڑا نہ بھاگنے دیا۔ اور وہ ای کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یاشوا کے پاس لائے، اور جب اسرائیلی ای کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے، اور وہ سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بالکل فنا ہو گئے، تو سب اسرائیلی ای کو پھرے اور اسے تیغ کر دیا۔ چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر 12,000 یعنی ای کے سب لوگ تھے، کیونکہ یاشوا نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچھے کو بڑھائے ہوئے تھا نہیں کھینچا، جب تک کہ اس نے ای کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کر ڈالا۔ اور اسرائیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یاشوا کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چوپایوں اور مال غنیمت کو لوٹ میں لیا۔ بس یاشوا نے ای کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ اور اس نے ای کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا،
اور جوں ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یاشوا کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ تب یاشوا نے کوہ ایبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، جیسا خداوند کے بندے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ مذبح بے کھڑے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے اس پر خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزارے۔ اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی، اور سب اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصبدار اور قاضی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی کاہنوں کے آگے جو خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے صندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے آدھے تو کوہ گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہ ایبال کے مقابل تھے، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دیں۔ اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یاشوا نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑھا ہو۔ یاشوا 9 باب۔ اور جب ان سب خطی، اموری، کنعانی، فرزی، ہوئی اور بے وسی بادشاہوں نے جو یردن کے اس پار کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور بڑے سمندر کے اس ساحل پر جو لبنان کے سامنے ہے رہتے تھے یہ سنا، تو وہ سب کے سب فراہم ہوئے تاکہ متفق ہو کر یاشوا اور بنی اسرائیل سے جنگ کریں۔ اور جب جبون کے بادشاہ نے سنا کہ یاشوا نے یریحو اور ای سے کیا 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 ہے، تو انہوں نے بھی حیلہ بازی کی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے بورے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشکیزے اپنے گدھوں پر لادے، اور پاؤں میں پرانے پیوند لگے ہوئے جوتے اور تن پر پرانے کپڑے ڈالے، اور ان کے سفر کا توشہ سوکھی پھپھوندی لگی ہوئی روٹیاں تھیں۔ اور وہ جلجال میں خیمہ کو یشوا کے پاس جا کر اس سے اور اسرائیلی مردوں سے کہنے لگے، ہم ایک دور ملک سے آئے ہیں، سو اب تم ہم سے عہد باندھو۔ تب اسرائیلی مردوں نے ان خویوں سے کہا کہ شاید تم ہمارے درمیان ہی رہتے ہو، بس ہم تم سے کیوں کر عہد باندھیں؟ انہوں نے یاشوا سے کہا، ہم تیرے خادم ہیں۔ تب یاشوا نے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، تیرے خادم ایک بہت دور ملک سے خداوند تیرے خدا کے نام کے باعث آئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی شہرت جو کچھ اس نے مصر میں کیا اور جو کچھ اس نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سے جو یردن کے اس پار تھے یعنی حسبون کے بادشاہ سیحون اور بسن کے بادشاہ اوج سے جو استارات میں تھا کیا، سب سنا ہے۔ سو ہمارے بزرگوں اور ہمارے ملک کے سب باشندوں نے ہم سے یہ کہا کہ تم سفر کے لیے اپنے ہاتھ میں توشہ لے لو اور ان سے ملنے کو جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم تمہارے خادم ہیں، سو تم اب ہمارے ساتھ عہد باندھو۔ جس دن ہم تمہارے پاس آنے کو نکلے ہم نے اپنے اپنے گھر سے اپنے توشہ کی روٹی گرم گرم لی، اور اب دیکھو وہ سوکھی ہے اور اسے پھپھوندی لگ گئی ہے، اور میں کہ یہ مشکیزے جو ہم نے بھر لیے تھے نئے تھے، اور دیکھو یہ تو پھٹ گئے ہیں، اور یہ ہمارے کپڑے اور جوتے دور دراز سفر کی وجہ سے پرانے ہو گئے۔ تب ان لوگوں نے ان کے توشہ میں سے کچھ لیا اور خداوند سے مشورت نہ کی، اور یاشوا نے ان سے صلح کی اور ان کی جان بخشی کرنے کے لیے ان سے عہد باندھا، اور بادشاہ اور جماعت کے امیروں نے ان سے قسم کھائی۔
اور ان کے ساتھ عہد باندھنے سے 3 دن کے بعد ان کے سننے میں آیا کہ یہ ان کے پڑوسی ہیں اور ان کے درمیان ہی رہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کوچ کر کے تیسرے دن ان کے شہر میں پہنچے۔ جبون اور کفیرہ اور بیروت اور قریت یاریم ان کے شہر تھے، اور بنی اسرائیل نے ان کو قتل نہ کیا، اس لیے کہ جماعت کے امیروں نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی تھی، اور ساری جماعت ان امیروں پر کڑکڑانے لگی۔ پر ان سب امیروں نے ساری جماعت سے کہا، ہم نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی ہے، اس لیے ہم انہیں چھو نہیں سکتے۔ ہم ان سے یہی کریں گے اور ان کو جیتا چھوڑیں گے، تا نہ ہو کہ اس قسم کے باعث جو ہم نے ان سے کھائی ہے ہم پر غضب ٹوٹے۔ سو امیروں نے ان سے یہی کہا کہ ان کو جیتا چھوڑو۔ پس وہ ساری جماعت کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے بنے، جیسا امیروں نے ان سے کہا تھا۔ تب یاشوا نے ان کو بلوا کر ان سے کہا، جس حال کہ تم ہمارے درمیان رہتے ہو، تم نے یہ کہہ کر ہم کو کیوں فریب دیا کہ ہم تم سے بہت دور رہتے ہیں؟ اس لیے اب تم لعنتی ٹھہرے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہ رہا جو رہے گا جو غلام یعنی میرے خدا کے گھر کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والا نہ ہو۔ انہوں نے یاشوا کو جواب دیا کہ تیرے خادموں کو تحقیق یہ خبر ملی تھی کہ خداوند تیرے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ سارا ملک تم کو دے، اور اس ملک کے سب باشندوں کو تمہارے سامنے سے نیست و نابود کرے۔ سو ہم کو تمہارے سبب سے اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا، اور اب دیکھ ہم تیرے ہاتھ میں ہیں، جو کچھ تو ہم سے کرنا بھلا اور ٹھیک جانے سو کر۔ پس اس نے ان سے ویسا ہی کیا، اور بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ان کو ایسا بچایا کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا، اور یاشوا نے اسی دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداوند خود چنے اس کے مذبح کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیا، جیسا آج تک ہے۔ یاشوا 10 باب۔ اور جب یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے سنا کہ یاشوا نے ای کے سر کر کے اسے نیست و نابود کر دیا، اور جیسا اس نے یریحو اور وہاں کے بادشاہ سے کیا ویسا ہی ای اور اس کے بادشاہ سے کیا، اور جبون کے باشندوں نے بنی اسرائیل سے صلح کر لی اور ان کے درمیان رہنے لگے ہیں، تو وہ سب بہت ہی ڈرے، کیونکہ جبون ایک بڑا شہر بلکہ بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند اور ای سے بڑا تھا، اور ان کے سب مرد بڑے بہادر تھے۔ اس لیے یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے حبرون کے بادشاہ ہوہام اور یرموت کے بادشاہ پیرام اور لکیس کے بادشاہ یافی اور اجلون کے بادشاہ دبیر کو یوں کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو، اور چلو ہم جبون کو ماریں، کیونکہ اس نے یاشوا اور بنی اسرائیل سے صلح کر لی ہے۔ اس لیے اموریوں کے 5 بادشاہ یعنی یروشلم کا بادشاہ اور حبرون کا بادشاہ اور یرموت کا بادشاہ اور لکیس کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جبون کے مقابل ڈیرے ڈال کر ان سے جنگ شروع کی۔ تب جبون کے لوگوں نے یاشوا کو جو جلجال میں ہیمزن تھا کہلا بھیجا کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینچ، جلد ہمارے پاس پہنچ کر ہم کو بچا اور ہماری مدد کر، اس لیے کہ سب اموری بادشاہ جو کوہستانی ملک میں رہتے ہیں ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ تب یاشوا سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمراہ لے کر جلجال سے چل پڑا، اور خداوند نے یاشوا سے کہا، ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ بس یاشوا راتوں رات جلجال سے چل کر ناگہان ان پر آ پڑا، اور خداوند نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی،
اور اس نے ان کو جبون میں بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا، اور بیت خورون کی چڑھائی کے راستے پر ان کو رگیدہ اور عزیکا اور مکیدہ تک ان کو مارتا گیا۔ اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیت خورون کے اتار پر تھے تو خداوند نے عزیکا تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے اور وہ مر گئے، اور جو اولوں سے مرے وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تحقیق کیا کہیں زیادہ تھے۔ اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یاشوا نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبون پر، اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہے۔ اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا، اور تقریباً سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی، اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو، کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا۔ پھر یاشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے، اور وہ پانچوں بادشاہ بھاگ کر مکیدہ کے غار میں جا چھپے، اور یاشوا کو یہ خبر ملی کہ وہ پانچوں بادشاہ مکیدہ کے غار میں چھپے ہوئے ملے ہیں۔ یاشوا نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے منہ پر لڑکھڑا دو، اور آدمیوں کو ان کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو، پر تم نہ رکو۔ تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو، اور ان میں کے جو بچھڑ گئے ہیں ان کو مار ڈالو، ان کو مہلت نہ دو، وہ اپنے شہر میں داخل ہوں، اس لیے کہ خداوند تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے۔ اور جب یاشوا اور بنی اسرائیل بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو قتل کر چکے، یہاں تک کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیلدار شہروں میں داخل ہو گئے، تو سب لوگ مکیدہ میں یاشوا کے پاس لشکرگاہ کو سلامت لوٹے، اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی۔ پھر یاشوا نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھولو، اور ان پانچوں بادشاہوں کو غار میں سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ ان پانچوں بادشاہوں کو یعنی شاہ یروشلم اور شاہ حبرون اور شاہ یرمود اور شاہ لکیس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب وہ ان کو یاشوا کے سامنے لائے تو یاشوا نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا، اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یاشوا نے ان سے کہا، خوف نہ کرو اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد یاشوا نے ان کو مارا اور قتل کیا، اور 5 درخت پر ان کو ٹانگ دیا، سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے۔ اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یاشوا کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ اور اسی دن یاشوا نے مکیدہ کو سر کر کے اس سے تحقیق کیا، اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور مکیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یریحو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یاشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مکیدہ سے لبنا کو گئے، اور وہ لبنا سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا،
اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تحقیق کیا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یریحو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر لبنا سے یاشفا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال لیے، اور وہ اس سے لڑا، اور خداوند نے لکیس کو اسرائیل کے قبضے میں کر دیا۔ اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اس سے تحقیق کیا، اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، جس طرح اس نے لبنا سے کیا تھا۔ اس وقت جزر کا بادشاہ خورم لکیس کی کمخ کو چڑھ آیا، سو یاشفا نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا، یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا، اور یاشفا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس سے اجاون کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال کر ان سے جنگ شروع کی، اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اس سے تحقیق کیا، اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بالکل ہلاک کر ڈالا، جیسا اس نے لکیس سے کیا تھا۔ پھر اجلون سے یاشفا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی حبرون کو گئے اور اس سے لڑے، اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تحقیق کیا، اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے اور وہاں کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پھر یاشفا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دبیر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تحقیق کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا اس نے حبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دبیر اور اس کے بادشاہ سے کیا، ایسا ہی اس نے لبنا اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا۔ سو یاشفا نے سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی خطہ اور نشیب کی زمین اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متفظ کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اور یاشفا نے ان کو قادس برنی سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جبون تک مارا، اور یاشفا نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یاشفا اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ یاشفا 11 باب۔ جب حسور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سمرون کے بادشاہ اور اکشاف کے بادشاہ کو اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کنرت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کو مرتفع زمین میں رہتے تھے، اور مشرق اور مغرب کے کنعانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور کوہستانی ملک کے بیوسیوں اور حویوں کو جو ہرمون کے نیچے مصپا کے ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا۔ تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر یعنی ایک انبوئے کثیر جو تعداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھے، بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے، اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے اور انہوں نے میروم کی جھیل پر اکٹھے ڈیرے ڈالے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ تب خداوند نے یاشفا سے کہا کہ ان سے نہ ڈر، کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا، تو ان کے گھوڑوں کونچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ چنانچہ یاشفا اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہان ان کے مقابلے کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔
اور خداوند نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضے میں کر دیا، سو انہوں نے ان کو مارا اور بڑے سیدا اور مصرفات، المائم اور مشرق میں مصفا کی وادی تک ان کو رگیدا اور قتل کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور یاشوا نے خداوند کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور ان کے رتھ آگ سے جلا دیے۔ پھر یاشوا اسی وقت لوٹا اور اس نے حصور کو سر کر کے اس کے بادشاہ کو تلوار سے مارا، کیونکہ اگلے وقت میں حصور ان سب سلطنتوں کا سردار تھا، اور انہوں نے ان سب لوگوں کو جو وہاں تھے تحقیق کر کے ان کو بالکل ہلاک کر دیا، وہاں کوئی متنفس باقی نہ رہا۔ پھر اس نے حصور کو آگ سے جلا دیا۔ اور یاشوا نے ان بادشاہوں کے سب شہروں کو اور ان شہروں کے سب بادشاہوں کو لے کر اور ان کو تحقیق کر کے بالکل ہلاک کر دیا، جیسا خداوند کے بندے موسیٰ نے حکم کیا تھا۔ لیکن جو شہر اپنے ٹیلوں پر بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو اسرائیلیوں نے نہیں جلایا، سوا حصور کے جسے یاشوا نے پھونک دیا تھا، اور ان شہروں کے تمام مال غنیمت اور چوپایوں کو بنی اسرائیل نے اپنے واسطے لوٹ میں لے لیا، لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دیا، اور ایک متفنس کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ جیسا خداوند نے اپنے بندے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی موسیٰ نے یاشوا کو حکم دیا، اور یاشوا نے ویسا ہی کیا، اور جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا۔ سو یاشوا نے اس سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور سارے جنوبی خطے اور جشن کے سارے ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور اسرائیلیوں کے کوہستانی ملک اور اسی کے نشیب کی زمین، کوہ خلق سے لے کر جو سعیر کی طرف جاتا ہے بال جد تک جو وادی لبنان میں کوہ ہرمون کے نیچے ہے، سب کو لے لیا، اور ان کے سب بادشاہوں پر فتح حاصل کر کے اس نے ان کو مارا اور قتل کیا۔ اور یاشوا مدت تک ان سب بادشاہوں سے لڑتا رہا، سوا ہویوں کے جو جبون کے باشندے تھے، اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلح نہیں کی، بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا، کیونکہ یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ ان کو بالکل ہلاک کر ڈالے اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو، بلکہ وہ ان کو نیست و نابود کر دے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پھر اس وقت یاشوا نے آ کر اناکیم کو کوہستانی ملک یعنی حبرون اور دبیر اور عناب سے بلکہ یہودا کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کاٹ ڈالا۔ یاشوا نے ان کو ان کے شہروں سمیت بالکل ہلاک کر دیا، سو اناکیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا، فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے۔ بس جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا اس کے مطابق یاشوا نے سارے ملک کو لے لیا، اور یاشوا نے اسے اسرائیلیوں کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراث کے طور پر دے دیا، اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ یاشوا 12 باب۔ اس ملک کے وہ بادشاہ جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے ان کے ملک پر یردن کے اس پار مشرق کی طرف ارنون کی وادی سے لے کر کوہ ہرمون تک اور تمام مشرقی میدان پر قبضہ کر لیا، یہ ہیں: اموریوں کا بادشاہ سیحون جو حسبون میں رہتا تھا، اور ایروئیر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے ہے، اور اس وادی کے بیچ کے شہر سے وادی یبوک تک جو بنی امون کی سرحد ہے آدھے جلحاد پر،
اور میدان سے بحر کنرت تک جو مشرق کی طرف ہے، بلکہ مشرق ہی کی طرف بیت یسیموت سے ہو کر میدان کے دریا تک جو دریائے شور ہے، اور جنوب میں پسکا کے دامن کے نیچے نیچے حکومت کرتا تھا۔ اور بسن کے بادشاہ اوج کی سرحد جو رفائیم کی بقیہ نسل سے تھا، اور استارات اور ادرئی میں رہتا تھا، اور وہ کوہ ہرمون اور سلکا اور سارے بسن میں جو حسوریوں اور ماکاتیوں کی سرحد تک، اور آدھے جلحاد میں جو حسبون کے بادشاہ سیحون کی سرحد تھی حکومت کرتا تھا، ان کو خداوند کے بندے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مارا، اور خداوند کے بندے موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کو ان کا ملک میراث کے طور پر دے دیا۔ اور یردن کے اس پار مغرب کی طرف بالجد سے جو وادی لبنان میں ہے، کوہ خلق تک جو سعیر کو نکل گیا ہے، جن بادشاہوں کو یاشوا اور بنی اسرائیل نے مارا، اور جن کے ملک کو یاشوا نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کو ان کی تقسیم کے مطابق میراث کے طور پر دیا، وہ یہ ہیں: کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور ڈھلانوں میں اور بیابان اور جنوبی خطے میں، ہتی اور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوی اور بے وسیع قوموں میں سے، ایک یریحو کا بادشاہ، ایک ای کا بادشاہ جو بیت ایل کے نزدیک واقع ہے، ایک یروشلم کا بادشاہ، ایک حبرون کا بادشاہ، ایک یرموت کا بادشاہ، ایک لکیس کا بادشاہ، ایک اجلون کا بادشاہ، ایک جزر کا بادشاہ، ایک دبیر کا بادشاہ، ایک جدر کا بادشاہ، ایک خرما کا بادشاہ، ایک اورات کا بادشاہ، ایک لبنا کا بادشاہ، ایک ادلام کا بادشاہ، ایک مکیدہ کا بادشاہ، ایک بیتیل کا بادشاہ، ایک تفو کا بادشاہ، ایک خفر کا بادشاہ، ایک افیق کا بادشاہ، ایک لشرون کا بادشاہ، ایک مدون کا بادشاہ، ایک حسور کا بادشاہ، ایک سمرون مرون کا بادشاہ، ایک اکشاف کا بادشاہ، ایک تانک کا بادشاہ، ایک مجدو کا بادشاہ، ایک قادس کا بادشاہ، ایک کرمل کے یقینام کا بادشاہ، ایک دور کی مرتفع زمین کے دور کا بادشاہ، ایک گویم کا بادشاہ جو جلجال میں تھا، ایک ترزا کا بادشاہ۔ یہ سب 31 بادشاہ تھے۔ یاشوا 13 باب۔ اور یاشوا بڈھا اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو بڈھا اور عمر رسیدہ ہے، اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے، اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہیں: فلسطینیوں کی سب اقلیم اور سب حبسوری، سیخور سے جو مصر کے سامنے ہے، شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کنعانیوں کا گنا جاتا ہے، فلسطینیوں کے 5 سردار یعنی غزی اور اشدودی اور اسکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اویم بھی، جو جنوب کی طرف ہیں، اور کنعانیوں کا سارا ملک، اور مغارہ جو سیدانیوں کا ہے، افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک، اور جبیلیوں کا ملک، اور مشرق کی طرف بالجد سے جو کوہ ہرمون کے نیچے ہے، حمات کے مدخل تک سارا لبنان، پھر لبنان سے مصرفات المائم تک کوہستانی ملک کے سب باشندے یعنی سب سیدانی، ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا۔ تو فقط جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے میراث کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے، سو تو اس ملک کو ان 9 قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو میراث کے طور پر بانٹ دے۔ منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراث پا لی تھی، جیسے موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا، کیونکہ خداوند کے بندے موسیٰ نے اسے ان ہی کو دیا تھا، یعنی ایروئیر
سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدبا کا سارا میدان دیبون تک، اور اموریوں کے بادشاہ سیحون کے سب شہر جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا، بنی امون کی سرحد تک، اور جلجال اور حسوریوں اور ماکاتیوں کی نواحی، اور سارا کوہ ہرمون اور سارا بسن سلکا تک، اور اوج جو رفائم کی بقیہ نسل سے تھا اور استارات اور ادری میں حکمران تھا، اس کا سارا علاقہ جو بسن میں تھا، کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا، تو بھی بنی اسرائیل نے حبسوریوں اور ماکاتیوں کو نہیں نکالا، چنانچہ حبسوری اور ماکاتی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں۔ فقط لاوی کے قبیلے کے اس نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی آتشین قربانیاں اس کی میراث ہیں، جیسا اس نے اس سے کہا تھا۔ اور موسیٰ نے بن روبن کے قبیلے کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یعنی ایروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، اور وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور مدبا کے پاس کا سارا میدان، حسبون اور اس کے سب شہر جو میدان میں ہیں، دیبون اور بامات بال اور بیت بال معون، اور یاسا اور قدیمات اور مفحت اور کریتائم اور سبیما اور زرات الحصر جو وادی کے کوہ میں ہے، اور بیت فغور اور پسکا کے دامن کی زمین، اور بیت یاسیموت اور میدان کے سب شہر، اور اموریوں کے بادشاہ سیحون کا سارا ملک جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا، جسے موسیٰ نے مدیان کے رئیسوں اوی اور رقم اور سور اور حور اور رابع سیحون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا، اور باور کے بیٹے بلہام کو بھی جو نخومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا تھا، اور یردن اور اس کی نواحی بنی روبن کی سرحد تھی، یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے جد کے قبیلے یعنی بنی جد کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یازیر اور جلحاد کے سب شہر، اور بنی امون کا آدھا ملک ایروئیر تک جو ربا کے سامنے ہے، اور حسبون سے رامت المصفا اور بتونیم تک، اور مہنیم سے دبیر کی سرحد تک، اور وادی میں بیت حارم اور بیت نمرہ اور سکات اور صفون یعنی حسبون کے بادشاہ سیحون کی اقلیم کا باقی حصہ، اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کنرت کی جھیل کے اس سرے تک یردن اور اس کی ساری نواحی، یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے منسی کے آدھے قبیلے کو بھی میراث دی، یہ بنی منسی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلے کے لیے تھی، اور ان کی سرحد یہ تھی، مانائیم سے لے کر سارا بسن، اور بسن کے بادشاہ اوج کی تمام اقلیم، اور یائر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں وہ 60 شہر ہیں، اور آدھا جلحاد اور استارات اور ادری جو بسن کے بادشاہ اوج کے شہر تھے، یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کے ملے، یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے۔ یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یریحو کے پاس مواب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث کے طور پر تقسیم کیا،
لیکن لاوی کے قبیلے کو موسیٰ نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔ یاشوا 14 باب۔ اور وہ حصے جن کو کنعان کے ملک میں بنی اسرائیل نے میراث کے طور پر پایا، اور جن کو الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یاشوا اور بنی اسرائیل کے قبیلے کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے ان کو تقسیم کیا، یہ ہیں۔ ان کی میراث قرہ سے دی گئی، جیسا خداوند نے 9.5 قبیلوں کے حق میں موسیٰ کو حکم دیا تھا، کیونکہ موسیٰ نے یردن کے اس پار 2.5 قبیلوں کی میراث ان کو دے دی تھی، پر اس نے لاویوں کو ان کے درمیان کچھ میراث نہیں دی، کیونکہ بنی یوسف کے 2 قبیلے تھے، منسی اور افرائیم، سو لاویوں کو اس ملک میں کچھ حصہ نہ ملا، سوا شہروں کے جو ان کے رہنے کے لیے تھے، اور ان کی نواحی کے جو ان کے چوپایوں اور مال کے لیے تھیں۔ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور ملک کو بانٹ لیا۔ تب بنی یہودا جلجال میں یاشوا کے پاس آئے، اور کنزی یفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا، تجھے معلوم ہے کہ خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنی میں کیا کہا تھا؟ جب خداوند کے بندے موسیٰ نے قادس برنی سے جو مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، اس وقت میں 40 برس کا تھا، اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی، تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ کے تھے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا، لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی۔ تب موسیٰ نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی، کیونکہ تو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے۔ اور اب دیکھ، جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی، تب سے ان 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا۔ اور اب دیکھ، میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی، ویسے ہی اب بھی ہے۔ سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بستے ہیں، اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیلدار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں۔ تب یاشوا نے یفنہ کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو حبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ سو حبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفنہ کے بیٹے کالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی۔ اور اگلے وقت میں حبرون کا نام کریت اربا تھا، اور وہ اربا اناکیم میں سب سے بڑا آدمی تھا، اور اس ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ یاشوا 15 باب۔ اور بنی یہودا کے قبیلے کا حصہ ان کے گھرانوں کے مطابق قرہ ڈال کر ادوم کی سرحد تک اور جنوب میں دشت سین تک جو جنوب کے انتہائی حصے میں واقع ہے ٹھہرا، اور ان کی جنوبی حد دریائے شور کے انتہائی حصے کی اس کھاڑی سے جس کا رخ جنوب کی طرف ہے شروع ہوئی، اور وہ اکربیم کی چڑھائی کی جنوبی سمت سے نکل سین ہوتی ہوئی قادس برنی کے جنوب کو گئی، پھر حسرون کے پاس سے ادار کو جا کر کرکا کو مڑی، اور وہاں سے ازمون ہوتی ہوئی مصر کے نالے کو جا نکلی، اور اس حد کا خاتمہ سمندر پر ہوا،
یہی تمہاری جنوبی سرحد ہوگی، اور مشرق سرحد یردن کے دہانے تک دریائے شور ہی ٹھہرا، اور اس کی شمالی حد اس دریا کی اس کھاڑی سے جو یردن کے دہانے پر ہے شروع ہوئی، اور یہ حد بیت حجلہ کو جا کر اور بیت العرابہ کے شمال سے گزر کر روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر کو پہنچی۔ پھر وہاں سے وہ حد عکور کی وادی ہوتی ہوئی دبیر کو گئی، اور وہاں سے شمال کی سمت چل کر جلجال کے سامنے جو ادمیم کی چڑھائی کے مقابل ہے جا نکلی۔ یہ چڑھائی ندی کے جنوب میں ہے۔ پھر وہ حد عین شمس کے چشموں کے پاس ہو کر عین راجل پہنچی۔ پھر وہی حد ہنوم کے بیٹے کی وادی میں سے ہو کر بے وسیوں کی بستی کی جنوب کو گئی۔ یروشلم وہیں ہے، اور وہاں سے اس پہاڑ کی چوٹی کو جا نکلی جو وادی ہنوم کے مقابل مغرب کی طرف اور رفائیم کی وادی کے شمالی انتہائی حصے میں واقع ہے۔ پھر وہی حد پہاڑ کی چوٹی سے آب نفتو کے چشمے کو گئی، اور وہاں سے کوہ افرون کے شہروں کے پاس جا نکلی، اور ادھر سے بالا تک جو قریت یاریم ہے پہنچی، اور بالا سے ہو کر مغرب کی سمت کوہ شعیر کو پھری، اور کوہ یاریم کے جو کسلون بھی کہلاتا ہے شمالی دامن کے پاس سے گزر کر بیت شمس کی طرف اترتی ہوئی تمنا کو گئی، اور وہاں سے وہ حد اکرون کے شمال کو جا نکلی۔ پھر وہ سکرون سے ہو کر کوہ بالا کے پاس سے گزرتی ہوئی بینی ایل پر جا نکلی، اور اس حد کا خاتمہ سمندر پر ہوا، اور مغربی سرحد بڑا سمندر اور اس کا ساحل تھا۔ بنی یہودا کی چاروں طرف کی حد ان کے گھرانوں کے مطابق یہی ہے، اور یاشوا نے اس حکم کے مطابق جو خداوند نے اسے دیا تھا یفنا کے بیٹے کالب کو بنی یہودا کے درمیان اناک کے باپ اربا کا شہر کریت اربا جو حبرون ہے حصہ دیا۔ سو کالب نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹوں یعنی سیسی اور اخیمان اور تلمی کو جو بنی اناک ہیں نکال دیا، اور وہ وہاں سے دبیر کے باشندوں پر چڑھ گیا۔ دبیر کا قدیمی نام فرید صفر تھا، اور کالب نے کہا جو کوئی فرید صفر کو مار کر اس کو سر کر لے اسے میں اپنی بیٹی اقصا بیاہ دوں گا۔ تب کالب کے بھائی کنز کے بیٹے گنتییل نے اس کو سر کر لیا، سو اس نے اپنی بیٹی اقصا اسے بیاہ دی۔ جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس آدمی کو ابھارا کہ وہ اس کے باپ سے کھیت مانگے، سو وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی۔ تب کالب نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے برکت دے، کیونکہ تو نے جنوب کے ملک میں کچھ زمین مجھے عنایت کی ہے، سو مجھے پانی کے چشمے بھی دے۔ تب اس نے اسے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے عنایت کیے۔ بنی یہودا کے قبیلے کی میراث ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ہے، اور ادوم کی سرحد کی طرف جنوب میں بنی یہودا کے انتہائی شہر یہ ہیں: قبضییل اور ایدر اور یجور اور کینا اور دیمونا اور ہدا اور قادس اور حسور اور اتنان، زیف اور تلم اور بالوت اور حسور اور حتا اور کریت حسرون جو حسور ہے، اور امام اور سما اور مولادا اور حسارجدہ اور حشمون اور بیت فلت اور حسر سوال اور بیر سبا اور بزیوتیا اور بالا اور ایم اور عظم اور التولد اور کسیل اور خرما اور سکلاج اور مدنا اور سنسنا
اور لبوت اور سلیہم اور عین اور ریمون، یہ سب 29 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ اور نشیب کی زمین میں استال اور سرحا اور اسنا اور زنو اور عین جنیم، تفوہ اور انام، یرموت اور ادلام، شوکا اور عزیکا اور شاریم اور آدیتیم اور جدیرہ اور جدیرتیم، یہ 14 شہر ہیں، ان کے گاؤں بھی ہیں۔